پھر آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کو اسلام کی دعوت دی بلکہ ان سے امن معاہدہ بھی فرمایا۔ اور مدنی صورت میں، چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور اس مدنی صورت میں بھی زیر آیت جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت سے لے کر تقریباً 143 تک 43 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر انہیں تنبیہ بھی کی گئی۔ شروع میں ان کو یاد بھی دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات نازل فرمائے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوں، اللہ کے عہد کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اپنی منمانی تعویلیں پیش کر دی۔ اللہ کے احکامات، اس کے جو تورات میں اللہ نے احکامات دیے تو انہیں احکامات کو بدل دیا۔ اور اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ وہ کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اس لیے 2 آیتوں سے آخر میں فرمایا کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی۔ جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے تھے، وہ قرآن کریم کو چٹلانے کے بجائے 2 طرح سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک یہ اس لحاظ سے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا پورا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے باطنی، دینی، دنیاوی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ ان کے اندر سے کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیا کی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے بھی ان کو سرفراز کیا، فرعون کے مظالم سے ان کو نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، اور فرعون نے جب ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے، اور ان پر ظلم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے بیمار لشکر کے غرق آب کر دیا۔ جب وہ صحرائے سینا میں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے تو ان کو اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے من و سلویٰ کا اور سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، لیکن وہ کیا؟ انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور کفران نعمت جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ تمام تفصیل کے ساتھ ہمیں سورہ بقرہ میں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں، تمام واقعات ملتے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العزت نے دشت سینہ میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اریحا شہر میں ان کو حکم دیا کہ وہ سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہوں، تو وہاں انہوں نے اس حکم کو بھی ڈینائی کیا اور کیا کیا کہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے۔ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل بہت سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے تمام احکامات پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، بعض احکامات پر ایمان لے کر آتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے۔ وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، بڑے فرشتوں کی سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، جادو میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ایسے عملیات کو بہت قبولیت مقبولیت حاصل تھی جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی پیدا کی جائے، عشق کی راہیں ہموار کی جائیں۔ بد عملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ یہودی ہیں، حالانکہ بعد نصارہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ دعوے بھی وہی کرتے ہیں، صرف وہی حق پر ہیں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے؟ مخالف فرقے کے ہوں۔ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوچنے اور عبرت نصیحت کی بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان خرابیوں میں ہم مسلمان تو نہیں ان خرابیوں کو اپنا رہے، ایسی خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ غور و فکر تدبر کی بات یہ ہے۔ قرآن سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ رب چاہی زندگی گزر جائے،
قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہدایت کا رستہ دکھا رہے ہیں، کس لیے کہ ہم رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس نیت کے ساتھ اس قرآن کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے جو آپ جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا آپ ہمیں دیکھ کر پسند فرمائیں گے، ہمیں آپ ویسا بنا دیجیے۔ ہم ٹوٹی پوٹی کوشش کریں گے، آپ اس کوشش کو کارگر کر دیجئے، ہمیں ویسا بنا دیجئے جو ہم آپ کو پسند آ جائے۔ ہمیں اس کلام پاک کی ایک ایک آیت کا پر عمل کرنے والا، حکموں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ آمین ثم آمین۔